صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اور میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، کچھ کام تو گھروں میں ایسے ہوتے ہیں جس کو دین سمجھ کر کیا جاتا ہے، لیکن کرنے والے دین سے باہر ہو جاتے ہیں اور نکاح ہے سمجھ کر زندگی گزر رہی ہے۔ سورہ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، ایک ہی سورہ 2 مرتبہ قرآن میں نازل ہونے والا، لکھا تو گیا قرآن میں ایک ہی جگہ پر، نازل ہونے کے اعتبار سے 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا کے پاس جس سورت کو دے کر بھیجے، اس سورت کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں، سورہ بقرہ سے لے کر سورۃ الناس تک تمام سورتیں سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ الناس تک پورے قرآن میں جو ہے وہ تمام کا تمام ہیڈ لائن بن کر سورہ فاتحہ میں ہے۔ توجہ، حضرات علماء و طلبہ بھی آئے ہیں، قرآن پاک کے پاروں کے اعتبار سے الگ حصے، سورتوں کے اعتبار سے الگ حصے، منزل بول کر ایک حصہ ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے بھی حصے ہوتے ہیں۔ پاروں کے اعتبار سے 30 حصے، سورتوں کے اعتبار سے 114 حصے، منزل کے اعتبار سے 7 حصے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں پورے قرآن میں 7 منزلیں ہیں، سورہ فاتحہ میں بھی 7 ہی آیات ہیں، ایک ایک منزل ایک ایک آیت کی تفسیر ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ پورے قرآن پاک میں توجہ، مثال دینے کے لیے باتیں یاد آ رہی ہیں۔ پورے قرآن پاک میں یہ واحد سورہ ہے جس کو ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم ہے۔ فرض 2 ہے، 2 رکعتوں میں بھی پڑھو، سنت ہے 4 رکعتوں میں بھی پڑھو، 4 رکعت فرض ہے 4 رکعت میں بھی پڑھو، عیدین کی نماز ہے عیدین کی نماز میں بھی پڑھو، نوافل ہے نوافل میں بھی پڑھو، تراویح ہے تراویح میں بھی پڑھو۔ سبحان اللہ، ہر رکعت میں ہر نماز میں پڑھا جانے والا سورہ، اور یہی وہ سورہ ہے۔ توجہ کے ساتھ بات آ گئی، کبھی مطالعہ کیا تھا، اب بات آ رہی ہے تو عرض کر رہا ہوں، یہی وہ سورہ ہے جس کے ختم پر آمین نماز کے اندر بھی نماز کے باہر بھی کہنے کا حکم ہے۔ ذرا زور سے سبحان اللہ بولے تو کیا جیباں ہلکے ہو جاتے ہیں۔ مثال بتانا ہے مجھے آپ کے سامنے، توجہ محبوب، یہ وہی سورہ بقرہ کے اختتام میں دعا ہی کی آیت آتی ہے نہیں آتی ہے سورہ بقرہ کے اختتام میں، وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْ، کیا کہتے ہیں، رَبَّنَا لَا تُعَاقِبْنَا کی جو آیت ہے، اس کی آیت کی اخیر وہ بھی دعا ہی پر ختم ہو رہی ہے۔ آیت سورہ بقرہ کا اخیر بھی دعا پر ختم ہو رہا ہے، لیکن آمین کہنے کی اجازت نہیں۔ لیکن سورہ فاتحہ کی اخیر کی آیت بھی دعا پر ختم ہو رہی ہے، لیکن آمین کہنے کا حکم۔ اور سورہ بقرہ کے اخیر پر جب سورہ بقرہ ختم ہوتا ہے، سامعین مسلین کیا آمین کہتے ہیں؟
جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اور قاری ہو کہ امام ہو سورہ بقرہ معاف کرنا سورہ فاتحہ ختم کرتا ہے تو سننے والے اتنا جلدی آمین نہیں بولتے جتنا جلدی فرشتے آمین بولتے ہیں. سب حدیث کی باتیں، یہ مسلک والے مانے وہ مسلک والے مانے، ایسی بات نہیں ہے، یہ سب مسلک کی باتیں ہیں، تمام کی تمام احادیث میں موجود ہے. سورہ فاتحہ کی تفسیر میں آتا ہے صدق دل کے ساتھ روزانہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے والا کئی نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے. اس میں 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کو میں بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں. ایک نعمت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے والا کبھی سیدھے راستے سے بھٹکتا نہیں. سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایمان کی موت عطا فرماتے ہیں. ایک فضیلت ہے. نماز میں بھی جب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ضرور آمین کہو. ہاں مسئلہ اختلاف کا کہاں آ کر اٹکتا ہے، زور سے آمین بولنا کی آہستہ آمین بولنا. یہ کوئی بڑا اختلافی مسئلہ نہیں جس کی وجہ سے مسجدیں بانٹ لیں. نہیں ہے جی صاحب ایسا کوئی بڑا مسئلہ. بعض مواقع میں جو حضرات علماء و فقہا آمین کو آہستہ کہنے کا حکم دیتے ہیں وہ حضرات علماء و فقہا بھی بعض مواقع میں زور سے کہے ہیں. جو حضرات علماء زور سے آمین کہنے کا حکم دیتے ہیں بعض موقع پر وہ بھی آہستہ کہے ہیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے یہ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جس سے امت کے اندر اختلاف نہ ہو. لیکن آمین تو ضرور کہو. تمہیں زور سے بولنے والے زور سے بول ڈالو، میں آہستہ بولنے والا میں آہستہ بول ڈالتا ہوں، ہوگا قصہ ختم. نماز میں اشارے بھی کرنا. آج کل اشارے چلتے ہیں لیکن آمین ضرور کہو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام سورہ فاتحہ کے اختتام پر پہنچے وَلَضَّالِّينَ پر آمین کہو فَقُولُوا آمین. پھر آقا نے فرمایا جس کا آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل جاتا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. خیر کبھی سورہ فاتحہ کی تفسیر پر بات کریں گے. اتنا زبردست سورہ ہے. اب محبت پیدا ہو گئی آپ کو. اور پورے قرآن پاک میں اور ایک بات عرض کر کے گزر جاتا ہوں عمران، قرآن پاک میں پورے قرآن پاک میں 2 ہی صورتیں ایسی ہیں جسے اہتمام کے ساتھ جا کر کہیں پڑھنے کی یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. چند دن نماز پڑھے امام سے سن لے الحمدللہ یہ 2 صورتیں یاد ہو جاتی ہیں. پوری دنیا میں ایک مسلمان بھی ایسا نہیں بتائیں گے، میرے طرف سے یہ ہے، ایک مسلمان بھی ایسا نہیں بتائیں گے جسے سورہ فاتحہ یاد نہ ہو، اور ایک مسلمان بھی ایسا نہیں بتائیں گے جسے سورہ اخلاص یاد نہ ہو.